السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، لہٰذا اس کو اگنور بالکل نہ کرنا۔ آج معاشرے کے اندر طلاقیں زیادہ کیوں ہو رہی ہیں اور میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑے عام ہو چکے ہیں۔ بیویاں شوہروں کی عزت نہیں کرتی، شوہر بیویوں کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ محترم، اس کی اصل وجہ ہے کہ سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن حدیث کے خلاف جا کر شادیاں کرنا۔ اصل وجہ اس کی یہ ہے، لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہوتا، پھر بھی وہ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر کے ہاں کر کے اور اس سے نکاح کر لیتی ہے۔ اب ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ زندگی گزارنا کس قدر ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص جو پسند نہ ہو اس کے ساتھ اپنی زندگی بتائی جائے۔ اسی طرح ایک مرد کسی ناپسندیدہ عورت کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ دونوں کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ مرد یا عورت اگر ان کو ایک دوسرے کو کوئی پسند نہیں کرتا تو زندگی نہیں گزار سکتے۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے فسادات ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں۔ ان عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے جو پسند آئیں، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اب لڑکے بھی کچھ ایسے نکاح کرتے ہیں کہ لڑکیاں ان کو پسند نہیں ہوتی، مگر گھر والوں کی وجہ سے ان کو کرنا پڑتی ہے، کوئی بھی وجہ بنتی ہے۔ یہ لڑکوں کے ساتھ میں زیادہ نہیں ہے کہ ان کو اپنی پسند سے شادی کرنے کو نہ ملے۔ لڑکے تو 100 میں سے 90% اپنی پسند سے شادی کر لیتے ہیں، مگر 10% ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دل کی بات اپنے پیرنٹس کے سامنے نہیں رکھ پاتے۔ مگر لڑکیاں 90% ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی پسند سے شادی نہیں ہوتی، جن سے یہ تک نہیں پوچھا جاتا کہ بیٹا یہ آپ کو لڑکا پسند ہے یا نہیں ہے، آپ یہاں شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں چاہتی۔ جو حکم قرآن پاک میں آیا ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند آئیں، یہ حکم لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ ان مردوں سے نکاح کیا جائے جو مرد ان کو پسند آئیں۔ تو اب یہاں پر لڑکیوں سے بالکل بھی ان کی رضامندی نہیں پوچھی جاتی ہے، لڑکیوں سے بالکل ان کی رضامندی معلوم نہیں کی جاتی۔ ہاں 100 میں سے 10% پیرنٹس ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی لڑکیوں سے معلوم کرتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کو پسند ہو تب ہاں کریں، اگر پسند نہ ہو تو منع کر دیں۔ تو نہیں پوچھا جاتا، بلکہ رشتہ اپنے خود کی سمجھ میں آیا اور لڑکی پر تھوپ دیا، لڑکی کی رضامندی ہو یا نہ ہو۔ اور کچھ تو بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ارے ہماری پسند ہے، ہماری لڑکی منع کر ہی نہیں سکتی۔ بھائی کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ عاقلہ بالغہ ہے، سمجھدار ہے، خود اپنے فیصلے لے سکتی ہے، تو یہ کم بڑی بات ہے کہ اس نے اپنا فیصلہ کرنے کا حق تم کو دے دیا، تو اب اس کے ساتھ ظلم بھی نہ کیا جائے کہ اس کی زندگی، اصل زندگی وہ شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بیڑ جو ہوتی ہے، دھان کی بیڑ، مثال دے رہا ہوں میں، دھان جو ہوتے ہیں تو وہ پہلے ایک جگہ پر بوئے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی بیڑ تیار ہوتی ہے، مطلب اتنی بڑی جب ہو جاتی ہے اس کو بیڑ کہتے ہیں دیہاتی بھاشا کے اندر۔ تو جب وہ تیار ہو جاتی ہے پھر اس کو وہاں سے اکھیڑ کر نکال کر
جڑ سمیت نکال کر اس کو دوسری جگہ لگایا جاتا ہے۔ اگر اس کو اچھی زمین پر لگایا گیا تب اچھی ہوگی، اور خراب زمین پر لگایا گیا تو وہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ لڑکی کا حساب جو ہے وہ بیڑ کی ہی مثل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ لڑکی اپنے مائکے میں بیڑ کی مثل ہے، وہ اپنے گھر میں رہتی ہے، اس کو وہاں بویا گیا، وہ رہتی ہے وہاں۔ جب اس کا نکاح ہوتا ہے تب اس کو اکھیل کر کے دوسری جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ اب اگر جگہ اچھی ہوگی تو اپنی زندگی آگے اچھی گزار سکے گی، اور اگر جگہ اچھی نہیں ہوگی تو پھر وہ جیسے دھان سوکھ جاتے ہیں یا اس پہ کیڑے لگ جاتے ہیں طرح طرح کے، ایسے ہی اس پر بھی کیڑے لگ جائیں گے، اور ممکن ہے کہ وہ فصل ہو بھی نہ۔ تو لہٰذا جب ہم اپنی فصل کے لیے اچھی جگہ دیکھتے ہیں کہ اچھی جگہ پر لگائیں کہ ہمیں اچھا کھانا ملے، اچھا ناج حاصل ہو، تب ہم اپنی اولاد کے لیے یہ کیوں نہیں طے کرتے کہ ہم اپنی اولاد کو ایک اچھی جگہ پر بیاہیں، ان کی پسندیدہ جگہ پر بیاہیں۔ اسی لیے گزارش ہے کہ اپنی بچیوں سے ضرور بے ضرور معلوم کریں کہ بیٹا یہ آپ کو رشتہ پسند ہے کہ نہیں۔ اگر پسند ہے تب تو ہم ہاں کر دیں، اور اگر پسند نہیں ہے تب ہم آپ پر زبردستی نہیں کریں گے۔ جبراً نکاح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو گھر بگڑنے کی بات ہوگی وہ تمام کی تمام آپ کے سر آئے گی، کیونکہ اگر آپ نے اس لڑکی کی پسندیدہ جگہ پر رشتہ کیا ہوتا جو اس کو پسند آتی، میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ لڑکیاں اب جائیں اپنے لیے خود رشتہ تلاش کریں، نہیں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے کہ لڑکیاں اپنے جا کر کے خود لڑکوں کو پسند کریں، ان سے بات چیت کریں، نہ، یہ بھی شریعت مطہرہ نے بالکل ناجائز رکھا ہے۔ یہ صورت جو میں نے بتائی ہے یہی درست اور سالم ہے کہ گھر والے رشتہ دیکھیں، پھر لڑکی سے پتہ کریں بیٹا یہ آپ کو پسند ہے کہ نہیں ہے۔ یہ صورت ہے، نہ کہ یہ صورت کہ پہلے سے بیٹی نے کوئی پسند کر رکھا ہو، جو اس نے پسند کر رکھا ہے نکاح اس سے بھی کرنا بہتر ہے، مگر اس نے جو کیا ہے وہ ناجائز و حرام ہے، شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہے۔ لڑکے سے نکاح سے پہلے لڑکے سے ملنا جلنا بات چیت کرنا ناجائز ہے، تو جو اس نے پہلے کیا ہے وہ ناجائز ہے۔ خود لڑکیاں اپنے آپ پسند نہ کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ جو پیرنٹس رشتہ لے کر کے آئیں اس میں وہ پسند اور ناپسند دیکھیں، لڑکا پسند ہے کہ نہیں ہے، یہ چیزیں وہ خود اس رشتے میں دیکھیں، نہ کہ پہلے سے پسند کر کے بیٹھ جائیں۔ تو پیرنٹس کو یہ ہونا چاہیے کہ لڑکی کی رضامندی پوچھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیرنٹس اپنی لڑکیوں کی رضامندی پوچھنے لگے ان کے گھر کبھی نہ بگڑیں گے، ان کے گھروں میں طلاقیں نہیں ہوں گی۔ وہ جب ایک پسندیدہ شخص ہوگا، جب اس کے ساتھ وہ رہے گی تو خود بخود اس کے دل سے محبت آئے گی، خود بخود محبت کرے گی۔ اب جب اس کے پسندیدہ شخص ہے ہی نہیں تب وہ کس طرح اس سے محبت کو ظاہر کرے گی؟ کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ اس سے محبت ظاہر کریں۔ جس طرح ہماری فصل کے اندر کیڑے لگ جاتے ہیں غلط جگہ پر لگانے پر یا فصل ہوتی ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہماری بیٹی اگر غلط جگہ بیاہ دی گئی تو اس پر کیڑے لگ جائیں گے یا پھر وہ رشتہ چلے گا ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کے مطابق رشتہ کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا کہ پسند کی عورتوں سے شادی کرو، تو لہٰذا یہاں پر مردوں کے لیے کہا گیا ہے، مگر یہاں پر عورتوں کا بھی حکم ہے، کیونکہ عورتوں کی بھی پسند ہونی ضروری ہے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ دونوں کی رضامندی ہے۔ یہاں پر بس یہ سمجھیں کہ بس دونوں کے لیے ہے، یہ دونوں کی طرف سے ہونا ضروری ہے۔ اگر مرد اور عورت دونوں راضی ہیں تبھی نکاح ہو، ایسا نہیں کہ ہم نے رشتہ کر لیا بس اب اس کے بعد میں جو ہے وہ نکاح کر دیں گے، اب محبت ہوتی رہے گی، یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔